اسماعیل نیوز کانفرنس کریں. جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں اور ایک اوسطاً آمدن والا پاکستانی اپنے سے امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہا ہے. مثلا میرا ڈرائیور جو ہے اس کی جیب سے آپ نکال کر میری جیب میں 4,000 روپے ڈال رہے ہیں جب بھی میں پیٹرول کی ٹنکی فل کراتا ہوں. اسی طرح میں نے اگزامپل دیا تھا اپنے خود کے کارخانے کا کہ اگر میری فیکٹری سے 15 ٹرکیں روز نکلتی ہیں کراچی سے اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ، تو 1000 لیٹر ایک ڈیزل پہ لگتا ہے ایک ٹرک میں. تو 1000 لیٹر کا مطلب ہے کہ 80,000 روپے ایک ٹرک پہ آپ مجھے روز سبسڈی دے رہے ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ روپے کی روز ایک صنعت کار کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں. اور وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی ایک اوسطاً پاکستانی ہے. اور اس سبسڈی کی وجہ سے یہاں پر پیٹرول اور ایندھن کا کنزمپشن بھی بڑھ گیا ہے اور ہماری فارن ایکسچینج ریزرو پہ پریشر بھی آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ IMF نے کہا ہے کہ IMF بھی ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھائیں. جو پچھلی حکومت نے IMF سے جو ڈیل کری تھی اس کے مطابق نہ صرف کہ کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتے تھا حکومت، نہ صرف کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہر لیٹر آف پیٹرول پہ اور ہر لیٹر آف ڈیزل پہ 30 روپے کا ٹیکس لگتا، جس کو لیوی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پوری قیمت کے اوپر 30 روپے لگانے کے بعد نقصان ختم کرنے کے بعد 17% ٹیکس لگتا. مثال کے طور پر اگر آج ڈیزل پہ شوکت ترین عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو 80 روپے پہلے 84 روپے ڈیزل پہ ایک قیمت بڑھے گی، 30 روپے اس کے اوپر بڑھے گی تو 124 روپے اور 144 ہے، یعنی کہ 268 روپے اور اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگے گا تو تقریباً 305 روپے کا ڈیزل ہو جائے. اگر میں عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو وہ 305 روپے کا فارمولہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ عوام متحمل نہیں ہے اس کی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ سٹیپ نہیں لیں گے حکومت کا نقصان کرنے میں، تو ہم بہت غلط روش پہ جا سکتے ہیں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر صاحب خود تشریف آئیں گے اور یہ فرمائیں گے خود قوم سے خطاب میں. میں ابھی آپ کے سامنے یہ صرف اتنی بات رکھنے آیا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سے یعنی کہ 27 مئی سے آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، جس کے بعد 179 روپے اور 179 روپے کا پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا جی 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا، کیروسین ہو جائے گا 155 روپے 56 پیسے فی لیٹر 15 اور لائٹ ڈیزل آئل ہو جائے گا 148 روپے 31 پیسے کا. تو یہ نئی قیمتیں ہوں گی. آج رات کے 12 بجے سے یہ 30 روپے سب چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. میں اب بھی یہ بتا دوں عوام کو کہ آج بھی یہ 30 روپے بڑھانے کے بعد ڈیزل پہ حکومت 56 روپے 71 پیسے نقصان کر رہی ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے اپنے پلے سے دے رہی ہے اور حکومت کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں. تو پاکستانی شہری آج بھی 56 روپے 51 پیسے 71 پیسے ڈیزل پہ نقصان کر رہا ہے، 37 روپے 84 پیسے لائٹ ڈیزل آئل پہ، 21 روپے 83 پیسے کیروسین پہ اور 17 روپے 2 پیسے پیٹرول پہ نقصان کر رہا ہے. تو یہ نقصان برداشت کرتے ہوئے حکومت پھر بھی کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے اور آج مڈ نائٹ سے یہ قیمتیں 30 روپے بڑھ جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے اس سے مارکیٹوں کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، مارکیٹ دیکھے گی کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے. حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا. سو میں ادھر تک اپنی بات ختم کرتا ہوں اور کسی بھائی کو کوئی سوال ہوتا ہے. مرزا صاحب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو ہم ہے وہاں پر اس لیے پھینکا کہ IMF کا پروگرام آپ لے سکیں. حکومت جب آپ اپوزیشن میں تھے تو کرٹیسائز کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو، تو کیا اس سے مہنگائی کی لہر مزید نہیں آئے گی؟ عام جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ بیدار
صاحب بہت صحیح سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے، ڈیزل مہنگا نہیں کر رہے تھے، تو روز کب روز روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی۔ جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گر رہی تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 190 روپے 179 روپے ہو گئی، ہمارے لیے جو ہے اس کا اور اس کا انٹرسٹ، ریاست کے مفاد ہمارے لیے محترم ہے اور اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی سر، یہ بتائیے کہ اس کا جو یہ آپ نے انکریز کیا ہے، اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، اور جو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے والے کا بڑا دباؤ ہے دونوں سائڈ پہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے بھی اور فسکل ڈیفیسٹ کے لیے، اس کا پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی جو کوششیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ اور سر سیکنڈ سوال یہ کہ کیا IMF نے جو رات گرمی جس کو واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جو پروگرام ہوگا وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگا، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گورنمنٹ آ کے جو ہے پروگرام کو آگے چلائے گی، تو کیا IMF سے آپ کے بارے میں بات چیت ہوئی کہ IMF پہلے کی طرح اب بھی صرف پارلیمنٹ سے منظور شدہ جو پروگرام ہوگا اس پہ عمل درآمد کو مانے گی؟ جی، پہلے تو یہ میں آپ کو خبر دے دوں، اگر آپ کو نہیں ہے، کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن اگست 2023 میں آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی انشاءاللہ، جب تک جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ یہ پارلیمنٹ سے جو بھی اقدامات ہوں گے جو پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے ہیں، جیسے منی بل ہے، بجٹ ہے، وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی، عوامی الیکٹڈ پارلیمنٹ پاس کرے گی، اور یہی نیشنل اسمبلی پاس کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ کہ IMF سے ہماری جو بات ہوئی ہے، اچھا شعیب بھائی آپ نے IMF کی بات لے آئے، کہ IMF نے بالکل یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی پرائس بڑھاؤ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں IMF کے اوپر کوئی دوش نہیں دے رہا ہوں۔ دنیا کا مجھے کون سا ملک بتا دیں جو 84 روپے نقصان کر رہا ہو یا 86 روپے نقصان کر کے ڈیزل بیچ رہا ہو؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اپنی سویلین حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہو؟ ہمیں بہرحال اپنی ریاست چلانی ہے، حکومت چلانی ہے، ہم اس قسم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ 20% تو ہماری کنزمپشن بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی، پیٹرولیم آئٹمس کی، بیکاز ہم نے ریلیٹو پرائسز کم کر دی ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اگر ہمارا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ مطلب یہ ملک پہ ہمارے اوپر بڑے احسان کریں، یہ کرنا اس ملک کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ جہاں تک IMF کی بات ہے تو بھائی دیکھیں، IMF سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہوئی ہے، مثبت بات ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو بھی بات آپ لوگوں نے کی ہے، IMF سے مثبت بات ہوئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اب یہ جو آج اسٹیپ ہم نے لیا ہے، اس کے بعد IMF سے اور مزید مثبت بات ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے سال کے جو ٹارگیٹس IMF کہہ رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ IMF سے ساتھ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ کر لیں گے۔ شاکر عباسی صاحب، نیو یونیورسٹی۔ جنرل صاحب، معاملہ جو بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ نے ایک بڑا پمپ دلا دیا عوام پر، کیا یہ 15 دن بعد مزید بڑھے گی، پھر بڑھے گی، یا اس کو آپ نے کچھ اگلے 1-2 ماہ تک یہی رہے گا استحکام کرے گا؟ شاکر صاحب، آپ عباسیوں کی دعا بڑی لگتی ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ دعا بھی یہ کیجئے کہ تھوڑی سی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائس کم ہو جائے۔ $117 کی تو پرائس ہو گئی ہے تیل کی، اگر آپ $100 پر لے آئیں، $105 پر لے آئیں تو ہم پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کسی وزیر خزانہ کا یہ دل نہیں ہوتا کہ وہ PID میں آ کر رات کے 10 بجے کہے کہ میں پیٹرول مہنگا کر رہا ہوں۔ کسی وزیر اعظم کا یہ دل نہیں ہوتا کہ وہ رات کے 10 بجے اپنے گھر پہ آ کے یہ سمری سائن کرے کہ تم پیٹرول مہنگا کر دو، کسی کا نہیں دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے جگر کی بات ہے جو شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ کم ہو جائے، لیکن میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا ہوں۔ بلکہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ میں نہیں بڑھاؤں گا، وہی بات غلط تھی، وہی ریاست کے خلاف، اصولوں کے خلاف تھی۔ آج تک ابھی 1947 سے ہم نے یہ گارنٹی نہیں کری، ہم یہ آئندہ گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں؟